أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 229 اور 230 پر مشتمل ہے۔ طلاق کے احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ بھی بیان ہوا کہ طلاق پاکیزگی کی حالت میں ایام طہر میں عورت کے ساتھ عمل زوجیت کرنے سے پہلے دینی چاہیے، اگر مجبوری بن ہی جائے طلاق دینے کی۔ پھر دوسری طلاق دوسرے طہر میں عمل زوجیت سے پہلے دینی چاہیے، اب پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ 2 طلاقوں تک عورت کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے۔ جو 3 حیض عورت کی عدت ہے اس کے اندر اپنے قول سے اپنے فعل سے آدمی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو پھر رجوع کا حکم بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اپنے ہاتھ سے اس نے خود ہی جو ہے نا یہ موقع اللہ نے جو دیا تھا وہ گنوا دیا ہے۔ اب مزید آگے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یا تو پھر روک لینا ہے اسے، یعنی اپنی بیوی کو بھلائی کے ساتھ، اور تسریح یا چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو اس سے، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے اسے دیا، شیئاً کچھ بھی، إِلَّا سوائے اس کے کہ أَن يَخَافَا، میاں بیوی دونوں کو ڈر ہو، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فیما افتدت بہ، کہ عورت کچھ فدیہ دے دے اسے، یعنی عورت مرد کو کچھ پیسے دے کر اس سے طلاق لے لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔
پہلے دو طلاقوں کا بیان تھا، اب تیسری طلاق کا ذکر آ گیا ہے کہ جس نے دو پر اکتفا نہیں کیا، مزید آگے بڑھ گیا ہے اور تیسری طلاق بھی دیتی ہے. تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، یعنی تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد، اس کے بعد کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامن کے ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق اسے دے دے، یعنی دوسرا خامن جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ ان یتراجعا، وہ رجوع کر لیں. ان دوسرے خامن طلاق دے دی، عدت گزار لی، اب وہ پہلے خامن کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. ان زنا، بشرطے کہ انہیں خیال ہو کہ ان یقیما حدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا، وہ بیان فرماتا ہے انہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں چند اہم مسائل آگے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق جب دینے کا کوئی موقع بن بھی پائے تو دو سے آگے نہ بڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈائریکٹ تین طلاقیں دے دیتے ہیں. اب ڈائریکٹ تین طلاقیں دینا یہ واقعہ تو ہو جاتی ہیں، لیکن بندہ ظاہر ہے پھر جب واقعہ ہوگی تو بندہ پھنس گیا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو طلاق دینے کا جو بہترین طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اگر مجبوری بن گئی ہے تو اس طریقے کے مطابق طلاق دی. ایک طلاق عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع موجود، دوسری طلاق دی ہے پھر اس کے بعد دوسرے ماہ میں پھر بھی رجوع موجود، رجوع کا موقع موجود، واپسی ہو سکتی ہے. چاہے عدت گزر بھی گئی ہے پھر بھی واپسی کا موقع موجود ہے، نکاح ہو جائے گا، دوبارہ معاملہ چل بنے گا. لیکن جب تین طلاقیں دے دی ہیں پھر رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. طلاق چاہے لکھ کے دی ہو، چاہے زبان سے دی ہو، چاہے کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا ہو، یا طلاق کا کاغذ کے پہ کسی نے لکھ کے دیا کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، دو طلاقیں دے دے، تین طلاقیں دے دے، اس کے اوپر دستخط کر دیے، طلاق ہو جاتی ہے. کیا یہ غصے کے ساتھ کی ہے؟ لڑائی کرتے ہوئے میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے تو اس نے کہہ دیا طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2194 ہے. فرمایا ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد. فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہے. النکاح والطلاق والرجع، نکاح، طلاق اور رجوع کرنا، اس عورت کو ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں اس سے رجوع کرنا. تو یہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں. اب لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے غصے کی حالت میں دے دی ہے، لڑائی میں دے دی ہے، مجھ سے طلاق دلوائی گئی ہے. اب پریشر ڈالا گیا کہ طلاق دے ورنہ تجھے ایک وہ کر دیں گے، مار دیں گے، تیرے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا. تو پریشر میں آ کے طلاق دے دی تو وہ طلاق بھی ہو گئی، کیونکہ اس نے خود طلاق دینا قبول کر لی، طلاق ہو گئی ہے. اب تین طلاقوں والے پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی اب ہم نے حلالہ کروانا ہے. حلالہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے شریعت میں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس حلالے پہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر پھرتا ہے. فرمایا حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہو، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہو، اور جس کے لیے حلالہ کروایا گیا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو حلالہ نام کی کسی چیز کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. تین طلاقیں ہو گئی ہیں، اب وہ عدت گزارے جو بھی اس کی عدت بنتی ہے، اس کے بعد وہ نئی جگہ شادی کرے، وہاں نئے خامن کے ساتھ رہے، عمل زوجیت بھی ہو، اور یہ بھی ضروری ہے. ہاں پھر وہ اپنی مرضی سے کبھی اسے طلاق دے دے تو اب وہ عدت گزارے. عدت گزارنے کے بعد اب وہ دوبارہ پہلے خامن کے ساتھ واپس آنا چاہے تو آ سکتی ہے.
اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، 3 طلاقیں یا تو ہیں کہ ایک ماہ میں طلاقیں دی جائیں، وہاں تو سوچنے کا موقع ہوتا ہے، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کے درمیان سوچنے کا موقع ہے، دوسری کے بعد تیسری تک سوچنے کا موقع ہے، تو بندے کو کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ لیکن جو تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، پھر جب علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں آگے سے پتہ چلتا ہے کہ اب معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اب برادری، عزت، شہرت، بال بچہ، یہ چیزیں آڑے آتی ہیں، تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی حل نکلے۔ بھائی حل تو اسلام نے پہلے نکالے ہوئے ہیں، آپ نے اس حل کو قبول ہی نہیں کیا، تو اب اس کا متبادل کیا حل ہو سکتا ہے؟ ایک طلاق دو، پھر دوسری دو، پھر سٹاپ کر دو، یہ اسلام نے حل نکالا ہوا ہے۔ اس حل کو جب ہم نے قبول کیا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے آگے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے جو غیر مقلد ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اب انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے، پوری امت کے راستے سے ہٹ کر۔ اب پوری امت مسلمہ کا اہل سنت، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، حتیٰ کہ سعودی عرب والے وہ بھی حنبلی ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان، تابعین پیچھے تک، کہ جب 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں گی، ہے تو گناہ گاری کہ اس نے طلاق دینے میں جو اسلامی ضابطہ اس کے خلاف کی ہے تو گناہ گاری، لیکن 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ان کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد علی الصابونی، انہوں نے اپنی تفسیر روائے البیان میں یہ بات لکھی، صرف یہ انہوں نے لکھی، اس سے پہلے بھی بے شمار کتابوں میں یہ بات موجود ہے، پرانی کتابوں میں بھی، کہ فذهب جمہور الصحابۃ والتابعین وائمۃ المذاہب الاربعہ الی انہ یقع الثلاث، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام، تابعین اور چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں، حضرت مولا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں ائمہ اربعہ کا اجماع اس پہ نقل کی ہے۔ اب یہ جو غیر مقلد ہیں یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں جب اکٹھی دی جائیں تو 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، تو یہ ایک پوری امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ نکالا، پھر لوگ گزر جاتے ہیں آسانی ڈھونڈنے کے لیے، اب وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی واقعہ ہوئی ہے، 3 واقعہ نہیں، 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اپنی عورت کے ساتھ پھر رجوع کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر آگے گناہ کی زندگی گزرتے ہیں، اور دوسرا جہاں سے انہیں سپورٹ ملی جو اب مسلک بھی انہیں کا اختیار کر لیتے ہیں، جو بہت بڑا نقصان ہے جو ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگ مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، جہالت کی وجہ سے کس سمجھ چل پڑے ہیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھنے کی، ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور 3 طلاقوں کا بیک وقت جو 3 طلاقیں دی گئی ہیں ان کا ایک ہونا، تو یہ تو بیان کر دیا کہ صحابہ، تابعین سب کا اسی کے اوپر اجماع ہے، تاکہ سعودی عرب میں بھی یہی قانون ہے۔ اس پہ ایک دو احادیث سے یہ بات بھی سن لیں۔ حضور رحمت اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6084 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، اس عورت نے کہیں اور شادی کر دی، تو پھر اس عورت نے بھی، اس دوسرے مرد نے بھی اسے طلاق دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آیا کہ یہ پہلے خامند پر اب حلال ہے، پہلا خامند اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک دوسرا خامند پہلے کی طرح اس کی مٹھاس نہ چکھ لے، اس طرح پہلے کے ساتھ، اس وقت تک پہلے کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اس حدیث پہ غور کرنا ہے، 2 مسئلے نکل رہے ہیں، ایک یہ کہ اس کے پہلے خاوند نے اسے 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں،
اب معاملہ ختم ہو گیا نا، پھر دوسری جگہ شادی ہو گئی، دوسرے خامن نے بھی طلاق دے دی۔ اب پہلے خامن کی طرف جب آنے لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آیا کہ عمل زوجیت دوسرے خامن کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ بتایا گیا کہ نہیں ہوا، تو فرمایا کہ عمل زوجیت جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ پہلے خامن کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حلالے والا معاملہ لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ شادی کر دی، ایک رات کے لیے وہاں پہ عورت کو چھوڑ دیا اور دوسرے دن واپس لے آئے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2250 ہے، بہت صحیح حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کو نافذ فرمایا، 3 طلاقیں 3۔ اب آتے ہیں آیات طیبات کی وضاحت۔ فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اسے روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، یعنی 2 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے ساتھ رجوع کر لینا ہے، اور تسریح بإحسان، یا اسے چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ تم نے اسے چھوڑا ہے، اسے طلاق دی ہے، تو اب جاتے ہوئے اس کی کچھ خدمت تاکہ اس کی دل جوئی ہو۔ اب طلاق دے دی ہے، تم اسے اپنے گھر میں بسانا نہیں چاہتے تو دوبارہ رجوع نہ کرو، اسے جانے دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے اسے دیا، شیئاً کچھ۔ جب تم نے طلاق دے دی ہے تو یہ بھی تمہاری طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب پھر اس سے کچھ مال کا بھی مطالبہ کرو کہ میں نے تجھے شادی کے وقت اتنا حق میں دیا تھا وہ مجھے واپس کر، فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے کچھ دے کے رخصت کرو۔ ہاں ایک اس کی صورت ہے جو تم نے دیا لینے کی، وہ کیا؟ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، جب تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس عورت پر کہ کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے اور روزانہ فتنہ و فساد بپا رہتا ہے، تو اب عورت چاہتی ہے کہ میں جان چھڑاؤں اس سے، کسی اور جگہ جا کے اپنی شادی کر لوں، تو مدد رضامند نہیں ہو رہا، تو پھر اتنا ہو سکتا ہے کہ عورت نے جو حق مہر دیا تھا اس کے برابر کچھ مال خامن کو دے دے، یا اس کے علاوہ کچھ اسے چیزیں دے دے تاکہ خامن اسے طلاق دینے پہ راضی ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں خلا، یعنی عورت کا اپنی رضامندی کے ساتھ خامن سے طلاق لینا۔ اب خلا بھی ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ بن گیا کہ عدالتیں خود خلا کی ڈگری جاری کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ طلاق جس کے ہاتھ کے اندر ہے وہی طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، خلا بھی طلاق ہی کی ایک صورت ہے نا۔ تو طلاق کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ یعنی طلاق یہ خامند کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب تک خامند طلاق نہیں دے گا خلا کی ڈگری طلاق کے معاملے میں مؤثر نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں مکمل شرعی نظام نہیں ہے، تو یہ عدالتیں لوگوں کو گناہوں پہ گناہ کرواتی جا رہی ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی کرنا ہے۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر آگے اب آ رہا ہے 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق، پہلے 2 طلاقوں کا ذکر ہوا ہے، اب تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ جب تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق 2 کے بعد، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر اب عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں یہاں تک کہ کسی اور دوسرے خامن سے نکاح کرے۔ تو یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ دوسرے خامن سے نکاح کرے، عمل زوجیت ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارے، جب وہ اپنی مرضی کے ساتھ اسے طلاق دے تو پھر یہ عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت موجود نہیں ہے۔
فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا یقیما حدود اللہ، بشرطے کہ انہیں خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی یقین ہو انہیں کہ اب ہم دوبارہ ہماری شادی ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں ملا دی ہے، موقع بن گیا، تو ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے تو وہ کر سکتے ہیں شادی دوبارہ۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آج کا سبق تفصیلی ہو گیا کیونکہ مسائل اس طرح کے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو مزید آگے پھیلائیں تاکہ معاشرے میں یہ باتیں عام ہوں، لوگوں تک پہنچے اور لوگ لا علمی کی وجہ سے جن گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ